आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, सलूट करते हैं और हम थोड़ा चाहेंगे कि खुद आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही इजाज़त। मैं MNA मुंतखब हुआ हूँ इंडिपेंडेंट लसबेला गवादर से। 3.5 साल सरकार के साथ था और अब 3.5 साल रहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ या क्या, ठीक हम चले, मैं भी उनको वोट देता रहा, वो भी मेरे साथ ठीक चले। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो हमने देखना है कि इलेक्शन आ रहा है तो हमारे लिए क्या चीज़ें सूदमंद हैं। ज़ाहिर हर एक ने अपना इलेक्शन की तरफ नज़र रखनी है। तो जरदारी साहब तो मेहरबान हैं, हमारा 42 साल का ताल्लुक़ है और बहुत एहसानात हैं जरदारी साहब के मेरे ऊपर। बिलावल साहब उनके फर्जंद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं। अख्तर मेंगल साहब हमारा एक घर है, उन्होंने आज कहा चलते हैं जरदारी साहब के पास ऐलान करते हैं। मैंने कहा जी मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, अगर आप कहते हैं फॉर्मली भी कर लेते हैं। मौलाना वासे साहब, हैदरी साहब, सरदार अयाज साहब, हम सब साथ आए। तो मैं अब जरदारी साहब के साथ हूँ, अपोजिशन नहीं, मेरे लिए जरदारी साहब काफ़ी, जहाँ वो जाएंगे मैं उसके साथ चला जाऊँगा। हाँ, मेरी अपोजिशन में है तो अपोजिशन में हूँ, सही बता देता हूँ ना। अख्तर और जरदारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और जहाँ वो मुझे ले जाएंगे मैं चला जाऊँगा। और एक बात मैं बताऊँ जरदारी साहब, आपकी इजाज़त से, मेरी इलेक्शन में डॉक्टर मालिक बलोच जो नेशनल पार्टी के हैं, मीर हासिल बिजिंजो मरहूम, उनका बड़ा किरदार था। तो उन्होंने भी मुझे, आज सुबह मेरी डॉक्टर मालिक से बात हुई, उन्होंने भी जरदारी साहब आपको सलाम भेजे हैं और मुझे कहा है कि वो PDM का हिस्सा है उनकी जमात, तो मुझे कहा है कि आप अपोजिशन के साथ जाएं। तो वो भी मैं आपको सर बता देता हूं कि उन्होंने भी मुझे कहा है। और अख्तर जान और हम तो एक घर है, हमारे यहाँ वो MNA वाला रिश्ता नहीं है, एक घर है। जरदारी साहब का हुक्म, हम हाजिर हो गए। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं वैसे ही मैंने इनको बहुत पहले कह दिया था कि जी मेरी वजह से आपका कोई मामला नहीं रुकेगा, लेकिन आज चले ओपनली हो गया आपके थ्रू। और बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने इज़्ज़त दी, थैंक यू वेरी मच। मैंगो साहब, मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ और असल मुद्दा साहब ने जिन बातों का जिक्र किया था वो किसी से तकलीफ की बात नहीं है। जब हम चेरी भी थे तो उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। जब हम अपोजिशन में लगे बैठे तो उनके साथ ऐवान में भी हमारी बातचीत चलती रहती थी और कई दिनों से हमारी कोशिश थी। तो उन्होंने ज़हनी तौर पर तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अपोजिशन को ज्वाइन करेंगे और बाकायदा जिस अंदाज में उसने आप लोगों के सामने अपनी अपोजिशन के साथ देने का ऐलान किया है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने अपने बातों में मुझे याद किया और अपनी पार्टी की तरफ से, बाकायदा अपोजिशन की तरफ से उनको अपोजिशन के इस कैंप में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, हुकूमत ने जितने उसको हमारे उस अदम की तहरीक को डिले करना चाह रहा है और उस डिले की वजह से जो है नुकसान खुद हुकूमत उठा रही है और जितना उसने डिले किया उसके उसी तरह से जो है लोग अपनी उन हरकतों की वजह से या उनकी उस गैर आईनी एग्जाम की वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर असलम बुतानी साहब को इस कैंप में खुश आमदीद करता। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपोजिशन के लिए खुशी का दिन है कि जनाब असलम बुतानी साहब जो स्पीकर भी रहे और बहुत कुछ रहे बलूचिस्तान में, इस वक्त MNA हैं और उन्होंने जनाब जरदारी साहब की मौजूदगी में अपोजिशन के दरमियान की तहरीक में साथ देने का ऐलान किया है।
میں اپنی جماعت کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب عمران کو مستعفی ہونا چاہیے. وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں, اکثریت اس کے پاس نہیں رہی. ایسے حالات میں زبردستی ملک پر مسلط ہونا, قوم پر مسلط ہونا, اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کی میں سوراخ بڑھ رہے ہیں. شاذن بگٹی نے پیداوار کیا, کل پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے, پھر آج تابوت میں اسلم بوتانی نے ایک ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اب وہ جام پر نہیں ہو سکے گا. تو میری درخواست ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ ایاز صادق سردار ایاز صادق صاحپ نے بات سامان میں یہ مائک آگے میرا مائک نہیں, چائنا سے مائک. اچھا آپ ادھر آ جائیں. نہیں ٹھیک ہے صاحب, میں آگے ہو جاؤں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرح جس طرح میرے سینئر قائدین نے بات کی ہے, اسلم بوتانی صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مبارکباد دے دیتے ہیں. ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ دنوں کے اقتدار کے لیے لوگ اپوزیشن کو چھوڑ کے اور حکومت میں چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. شاذین بگٹی صاحب نے بھی بات کی, باب پارٹی نے بھی کل اعلان کر دیا اور آج اسلم بوتانی صاحب میں بھی. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو بات کرتے ہیں, اپنے تحفظات کی بات کرتے ہیں, اس کی وجوہات نہ صرف انکمپٹنس ہے بلکہ کرپشن بھی ہے, گڈ گورننس بھی ہے, اور سب سے زیادہ ہے عمران خان صاحب کے رویے کی اپنے ممبران سے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ. اور ہم انشاءاللہ آپ کو جس دن ووٹ ہوگا حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا جو حکومت کے خلاف ووٹ کریں گے. حیران کن نمبر آئے گا آپ کے خلاف. یہ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور باقی جوائنٹ اپوزیشن کے قائدین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نمبر اور تعداد کتنی بڑی ہوگی. اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد, اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. عمران خان صاحب نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ شاید کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی جماعت بلکہ پاکستان کے دشمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے. اور لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں, پاکستان کی معیشت کا سوچتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ بینک رپسی سے ڈوبنے کے لیے جو عمران خان جس طرف لے گئے اس کے ان چیزوں کی وجہ سے اور بھی بے شمار وجوہات ہیں, وہ آپ سب جانتے ہیں. مہنگائی ہے, مہنگائی مارچ بھی آپ نے دیکھ لی, بے روزگاری ہے اور بے چینی ہے لوگوں میں, اور ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ہم نے کس طرح ہر اپنے دوست کو ناراض کر لیا, چونکہ عمران خان صاحب ملک کا نہیں سوچتے, اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کا سوچ رہے ہیں. تو میں اسلم بوتانی صاحب کو اور باقی دوستوں کو جو کل آئے اور شاذین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اور اچھے نتائج دیکھیں گے. شکریہ. ستی صاحب صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کاف لیگ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے معاملات چل رہے تھے اور بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور اپوزیشن بڑی
امید تھی. ایسا کیا ہوا کہ اوور دا نائٹ وہ چلے گئے؟ اور دوسرا کیا کسی دھڑے کے ساتھ ابھی بھی آپ کی ایم کیو کے کسی رکن پی ایم ایل کیو کے کسی ابھی وہ بندے کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ میرا سیاسی لوگوں کا راستہ تو رہتا ہی ہے. ہم کوشش کر رہے تھے، جس طرح میں نے پہلے دن کہا کہ ملک جس حالات میں ہے اس میں ہم سب مل کے ملک کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور بچانا پڑے گا. تو اس سوچ سے میں نے ان کو بھی دعوت دی تھی اور کافی وہ تیار تھے، آ گئے تھے. پھر مجھے نہیں پتا کہ اچانک ان کو کیا سوچ آئی. یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ رات کو 12 بجے مجھے مبارک دینے آتے ہیں اور مبارک لینے آتے ہیں اور صبح کو کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا. ایسا ہے کہ ایک دو چینل میں اس طرح کی لاجانی گفتگو کی گئی کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کے رویے کی وجہ سے مختلف صاحب گئی ہے. میں یہ نہیں کہنا صحیح ہے بلکہ اس طرح کا ایک دیا گیا تھا. دوسرا یہ کہ بلوچستان کی 3 ماشاء اللہ 3 پارٹیاں آپ کے ساتھ آ گئی ہیں، 3 لوگ آ گئے ہیں بلوچستان 3 پارٹی کے لوگ. لیکن اب سندھ کے ایم کیو ایم اور شہری سندھ کے اور پنجاب سے جو باشندے ہیں اس کو مزید کب تک آئے گے؟ سر میں آپ سے عرض کروں کہ ان سے بھی ڈائلاگ ہے. ان نے بھی ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں. اس پہ ڈائلاگ پہ سی ایم سندھ اور سی ایم اور سندھ کی کیبنٹ آئی ہوئی ہے، ان سے ڈائلاگ کریں گے انشاءاللہ. وہاں سے بھی آپ کچھ اچھی خبر ہے. اعجاز میرے ایک زرداری صاحب سے سوال ہے آپ سے اور ایک عمران صاحب آپ سے ہے. آپ سے تو یہ سوال ہے کہ آج پھر حکومت نے ایک خاص طور پر آپ کو ٹارگیٹ کر کے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ خط آیا ہے اور وہ خط میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ لوگ بیرونی قوتوں کے اشاروں اور پیسوں پر کھیل رہے ہیں. آپ اس کا جواب دے دیجیے. اور چیئرمین پیپلز پارٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کیا مسائل ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات جو لگ رہا تھا ایک ہفتہ پہلے کے تقریباً طے ہو گئے ہیں وہ پھر لٹک گئے ہیں اور آپ کو دوبارہ انتخاب کرنا پڑا ہے؟ کیا ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ آپ کو پورے کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جہاں تک عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے، پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے، ثابت کرو. 3 سال سے اب پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں کہ خان صاحب کا عادت ہے کہ وہ جھوٹے الزامات لگائیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، میں ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد عدم اعتماد جمع ہوتے ہوئے پورے تھے. آج یونائٹڈ اپوزیشن کا تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. ہمارا یہ ڈیزائر تھا اور ہے کہ ہم اپنا تعداد کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اس لیے ساتھ لے کے چلے کہ آگے جا کے جو ریفارمز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل نکالنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کنسنسس کی ضرورت ہے اور سب سے مل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، وہاں میں نے بار بار کہا، آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایسا ان کا ایک ڈیمانڈ نہیں ہے جو میں نے 2 ہفتہ پہلے انکار کیا جب وہ پہلے بار ہمارے سامنے آئے، یا آج تک میں ان کے کوئی نہ ڈیمانڈ پہ انکار کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس پہ بھی زور دے رہا ہوں کہ ہر صورت میں اور ہر حال میں پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے، کراچی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ میوچل گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے فار دا لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آف پاکستان. تھینک یو. عثمان صاحب آپ سے سوال ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ کیا پرویز الہی اب بھی اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیر ہو چکی ہے اور یہ ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں، اور جس کو اپوزیشن
बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। जिन जमातों के साथ आप इंगेज हैं, जिनको लेकर आप तरीक़त में कामयाब बनाना चाह रही हैं, उनके लिए तस्वीर ये आम है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें इशारों पे चलती हैं। तो मसला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा कुछ को इधर इशारा, हुकूमत में जा रहा है कोई अपोजिशन? मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? वो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी होनी है, तो उस पे डायलॉग शुरू हो रहा है। हमेशा ही होती है। आप समझते हैं कि वो नाकाम हुई और आप एक आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार अपना के तहरीक आज़माइश बात करें, तो अपोजिशन के पास क्या प्लान है? मसाइल भी हैं, मसाइल का हल कैसे निकलेगा? इंतख़ाबात भी हो रहे हैं, तो प्लान क्या है अपोजिशन का? अगर हुकूमत को आप घर भेज भी देते हैं तो आपको उम्मीद है कि तरीके में बात कामयाब हुई, तो आपके पास क्या प्लान है कि मसाइल हल हो और आप आगे भी बढ़ें? इंशाल्लाह हमने पहले भी जब इक़्तिदार संभाला था, जब मुशर्रफ साहब थे और वो चले गए, तो उनके बाद भी हमने संभाल के वो भी इसी नज पे ले आया था, इसी जगह पे हम पहुंचे हुए थे। आपको याद होगा कि उस वक्त भी वीट की इंपोर्ट की बात हुई थी, वीट इंपोर्ट हो रहा था, शुगर इंपोर्ट हो रही थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों की तनख्वाहों के इश्यूज थे, हर किस्म के मसले वो हमने सॉल्व किए थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बैठ के और इनफैक्ट साथ मिल बैठ के हम आइंदा के आइंदा का रास्ता भी बना लेंगे। खालिद साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस तरीके में हम आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपका मरकजी किरदार है। बिलावल का तरीके साहब के काफी लोग आपने रजा किए, इसके अलावा बाप पार्टी भी आ गई, आज बसानी साहब भी आ गए। क्या आप इतबार कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये लोग आपके साथ रहेंगे? क्योंकि 3.5 साल ये लोग गवर्नमेंट के साथ रहे, और क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ये आपके हमनुमा बनेंगे? सर, मैं समझता हूँ इन सबको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना है, उसमें हम सबका भला है। ये भी बचते हैं, मैं भी बचता हूँ, हमारी आने वाली नस्लें भी बचती हैं। तो ये सब मेरे साथ जो दोस्त आ गए हैं, आज तक मैंने वोटरानी साहब को पहले नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, इसलिए कि मैं समझता हूँ सबके हालात, और इस वक्त जब मुझे ज़रूरत है तब मैंने उनकी तरफ नज़र दौड़ाई, तो उनने मेरे वालेकुम सलाम करके और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह के काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं, कुछ दोस्त सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। जुल्फ़िकार साहब, आपसे एक सवाल है, ज़रदारी साहब ये सवाल मैंने बिलावल साहब से पूछा था कि आप जब हुकूमत में आए तो आपने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी थी और बलूचिस्तान पैकेज का भी ऐलान किया था। आज की सूरत हाल में बलूचिस्तान खुला आपके साथ खड़ा है, तो आप इस वक्त बलूचिस्तान को क्या कमिटमेंट यहाँ पे दे रहे हो? बिलावल साहब, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंट करे स्पीकर के हवाले से कि हो सकता है मदाखलत हो, तो आप अब जो कदम एतमाद की तारीख टेकअप हो चुकी है, तो आप समझ रहे हैं कि अब इंटरवेंट की जरूरत नहीं है? बलूचिस्तान के साथ और हमेशा के लिए, जैसे हर सूबा के लिए हम सोचते हैं, हम वफाक के लिए सोचते हैं, और हम सब का यही कोशिश होगा कि हम हर सूबा को उनका हक पहुंचाएं। सदर ज़रदारी ने हमेशा अपने दौर में ये एफर्ट की, और आने वाले वक्तों में हमारे यही ख्याल होगा, यही सोच होगा। लेकिन जो किरदार मेरा ख्याल में अदम एतमाद में बलूचिस्तान के साथी ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं, और जो पहला और जो सबसे पहले और जो बहादुरी दिखा के सामने आ रहे हैं वो सारे भूटानी साहब, कल बलूचिस्तान अवामी
National Party, Awami Party, and JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان, جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے, بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے, بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے, میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے, تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے, کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری کا تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے, اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے. ذوالفقار دیکھیں, ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا. آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے. تو دیا تھا نا 100% NFC, 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا, دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا. اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ نہیں لگے گا. 5000 نوکریاں بلوچستان پیکیج کے تحت دی, 120 ارب روپے جو NFC کے علاوہ ہیں, جو آپ نے سنا ہوگا نواب بگٹی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج ہے, وہ ان ایڈیشن ٹو NFC وہ 120 ارب ملے. 17 جب ہم اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تو 17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کا اور ڈرافٹ تھا, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیا. مولانا واسع صاحب کو پتہ ہے, بیٹھے ہیں نا یہاں, تو اتنا کچھ کیا بلوچستان کے لیے. اور 100 ڈیمز کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس زمانے میں شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. وندر ڈیم زرداری صاحب خود آئے تھے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے, جو 13 ارب کا ہے, کام چل رہا ہے. تو بہت بلوچستان کے لیے کیا. اب ہم نے وہاں صحیح خرچ نہیں کیا, اس کا تو ذمہ دار نہ مرکز ہے نہ زرداری صاحب ہے, وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اور ایک ساتھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی ہے زرداری صاحب سے, نہ اندر کمرے میں نہ آپ کے سامنے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ڈیمانڈ رکھ کر کوئی مار نہیں کھانی ہے میں نے زرداری صاحب سے. رضا کر لے پھر آپ جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا, اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا. اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے, جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا. RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا. تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پھر ملک کے مسائل حل کر سکیں. سوال یہ ہے کہ تحریک اعتماد ہے, اس میں آپ کو بھی علم ہے کہ ایک ووٹ انتہائی اہم ہے اور آپ کو جتنی محنت کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ساتھ ہی وفاق کی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آپ کے جو MNA ہیں وہ جیسے ہی دبئی سے پہنچیں گے تو ان کا نام ایک جیل میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے, بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. تو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آپ کے ووٹ کو روکنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ہاں, جو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کا ذمہ داری ہے کہ وہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جو ہم نے جمع کیا وہ علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے مطابق سیشن کے لیے بلایا جائے.
اور جہاں ہمارا ممبر جس نے خود بیل لیا ہے، اور بیل ہر کسی کا حق ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ نے کسی کو بیل دیا ہے اور وفاقی وزیر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر I expect کہ the courts will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the court. مگر ہمارے numbers پورے ہیں. We have the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم بونس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب کا ہمت ہے تو وہ اس ووٹ سے بھاگے گا نہیں. اگر ہمت ہے تو پہلا دن پہ وہ ووٹ کرا دے گا. اگر بزدل ہے تو بھاگ جائے گا، مگر اتنا نہیں بھاگ سکتا. میکسیمم وہ 7 دن یہ پروسیس کو کھینچ سکتا ہے. تو یہ عمران کا آخری ہفتہ ہے. وہ جو بھی کوشش کرے، جو بھی دھمکی دے، کامیابی یونائٹڈ اپوزیشن کا ہوگا. کسی کو اجازت نہیں ہوگا کہ وہ دھاندلی کرے. اور جو بھی اب رویہ اپنایا جائے گا حکومت کا، وزیروں کا، بیوروکریسی کا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی آخری ہی ہفتہ ہے. تھینک یو. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے 12 لوگ پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد والے دن بیمار ہو جائیں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں جو بیمار ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے. دوسرا سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کاف نہیں ادھر چلی گئی اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ میری امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے. ورز رائی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی. وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں. اور جہاں تک یہ دوسرے لوازمات ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام. جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں، گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم، ود ان 30 سیکنڈز میں گورنر راج لگا دوں گا. لگا کے دکھائے. کل نہیں، آج لگا کے دکھائے. ہمت ہے تو کرو. تھینک یو.